آج کی ویڈیو میں ہم کینیا کے ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے پر تبصرہ کریں گے، کینیا پولیس اور پاکستانی حکومت کے اقدامات پر گہری نظر ڈالیں گے اور اس واقعے کی حقیقتوں کو سامنے لائیں گے۔ 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں مگاڈی ہائی وے پر پاکستانی صحافی ارشد شریف کو سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ ابتدائی طور پر کینیا کی پولیس نے اس واقعے کو غلط شناخت قرار دیا، لیکن تحقیقات کے دوران کینیا پولیس کے موقف میں تضاد پایا گیا۔ کینیا کے ہائی کورٹ نے حالیہ فیصلے پر ارشد شریف کے قتل کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ ارشد شریف کا قتل شناخت کی غلطی کا نتیجہ نہیں تھا۔ عدالت نے ارشد شریف کے اہل خانہ کو 2 کروڑ 17 لاکھ پاکستانی روپے ہرجانہ دینے کا بھی حکم دیا ہے اور گولی چلانے والے پولیس افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی حکومت کے اقدامات کے بارے میں، اور مزید یہ کہ ارشد شریف کی میت پاکستان لانے کی اجازت نہ دینا ایک اور افسوسناک پہلو ہے۔ پاکستانی حکومت نے اس معاملے میں جو رویہ اپنایا وہ قابل مذمت ہے۔ یہ سوال تو یہاں بنتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے ارشد شریف کے قتل کے بعد کیوں مؤثر اقدامات نہیں کیے اور کیوں مقتول صحافی کی لاش کو واپس لانے میں تعاون نہیں کیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیا پاکستانی حکومت ارشد شریف کو قتل کروانا چاہتی تھی؟ کیا ان کے قتل کے پیچھے کوئی سیاسی مفاد تھا؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں اور ہمیں ان کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ کینیا کی تفصیلات اور کینیا پولیس میں تضاد۔ کینیا کی پولیس نے ابتدا میں کہا کہ وہ مغوی بچے کی بازیابی کے لیے یہاں موجود تھے، لیکن تحقیقات میں معلوم ہوا کہ جس طرح گاڑی پر گولیاں لگی ہیں اس سے لگتا نہیں کہ یہ چلتی گاڑی پر ماری گئیں۔ خرم جو ارشد شریف کی گاڑی چلا رہے تھے کے مطابق وہ جائے وقوع سے آدھے گھنٹے کے مسافت پر ٹپاسی کے گاؤں تک گاڑی لے گئے تھے۔ یہ تمام حقائق کینیا پولیس کے موقف کو مشکوک بناتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کی وجوہات اور اس میں ملوث افراد کے بارے میں مختلف نظریات اور تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے بعد مختلف تحقیقات شروع کی گئیں۔ ان تحقیقات کے مطابق اس قتل کے پیچھے کئی عناصر ہو سکتے ہیں، جن میں سرکاری اہلکار، عسکری ادارے اور دوسرے مفادات شامل ہو سکتے ہیں۔ ارشد شریف ایک معروف صحافی تھے جو کہ حکومت اور عسکری اداروں کی کرپشن اور بے قاعدگیوں کو بے نقاب کرتے رہے۔ ان کی رپورٹس اور تحقیقات نے بہت سارے طاقتور لوگوں کو ناراض کیا جو ان کے قتل کا ایک ممکنہ سبب ہو سکتا ہے، اور ان کو مختلف اطراف سے دھمکیاں بھی مل رہی تھیں۔ ان کے قتل کی تحقیقات میں یہ پہلو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ کیا ان کو ان دھمکیوں کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بین الاقوامی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تحقیقات میں بعض بین الاقوامی عناصر بھی شامل تھے جو کہ ان کے قتل کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ تمام معلومات مختلف تحقیقات اور رپورٹس پر مبنی ہیں اور اصل حقائق کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات اور ثبوت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ارشد شریف کا قتل ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس میں ملوث افراد اور وجوہات کو مکمل طور پر آشکار کرنے کے لیے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ارشد شریف کے ورثاء نے عدالت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انصاف کا یہ عمل کافی دیر سے آیا، لیکن وہ اپنے بیٹے، بھائی اور والد کے لیے انصاف کی فراہمی پر مطمئن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی قتل کا واقعہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کینیا کے ہائی کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بات کی، کینیا پولیس کے کردار پر سوالات اٹھائے اور پاکستانی حکومت کی عدم تعاون کی پالیسی پر سخت تنقید کی۔ ارشد شریف کا قتل ایک ناقابل برداشت سانحہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو سخت سزا ملے گی اور ان کے ورثاء کو انصاف ملے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان ضیاء۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے